بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ براق وہ سواری ہے جس پر رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج میں سواری کی تھی، اور جنت میں بھی مومنین کو یہ سواری عطا کی جائے گی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اس سواری کا کہیں ذکر تو نہیں آیا، لیکن بخاری اور مسلم شریف سمیت دیگر کتب احادیث میں معراج کی احادیث میں اس کا ذکر آیا ہے۔ بعض شارحین کا کہنا ہے کہ اس جانور کا منہ انسان سے مشابہت رکھتا تھا، اور جسم گھوڑے کا تھا، اور اس کے دو پر بھی تھے۔ رنگ بالکل سفید تھا، جو خچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا تھا۔ اس کا رنگ چمکدار اور سفید تھا۔ اس کا نام براق تھا، یعنی بجلی سے بھی تیز رفتار۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس براق لایا گیا۔ وہ ایک لمبے قد اور سفید رنگ کا چھپایا تھا، گدھے سے بڑا اور خچر سے کم تھا۔ اس کا قدم نظر کی انتہا پر پڑتا تھا۔ میں اس پر سوار ہو کر بیت المقدس تک پہنچا، اور جس جگہ انبیاء علیہم السلام اپنی سواریوں کو باندھتے تھے وہاں میں نے اس کو باندھ دیا۔ پھر میں مسجد میں داخل ہوا اور اس میں 2 رکعات پڑھ کر باہر آیا۔ جبریل میرے پاس ایک برتن میں شراب اور دوسرے برتن میں دودھ لے کر آئے۔ میں نے دودھ لے لیا۔ جبریل نے کہا کہ آپ نے فطرت کو اختیار کیا۔ پھر مجھے آسمان پر لے جایا گیا، اور جبرائیل نے آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ پوچھا، تم کون ہو؟ کہا، جبریل۔ پوچھا، تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ پوچھا، کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ کہا، ہاں، انہیں بلایا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر ہمارے لیے آسمان کا دروازہ کھول دیا گیا۔ جب تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو براق پر سوار کیا گیا تو وہ براق فخر کرنے لگا اور خوشی سے جھومنے لگا کہ آج اسے سیاح مقام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سواری ہونے کا لازوال اعزاز حاصل ہو رہا ہے۔ براق اس سعادت عظمیٰ پر وجد میں آ گیا تھا۔ اس پر حضرت جبریل امین علیہ السلام نے اس سواری سے فرمایا، رک جا، اللہ کی عزت کی قسم، تجھ پر جو سوار بیٹھا ہے آج تک تجھ پر ایسا سوار نہیں بیٹھا۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو براق پر سوار کرا کے انہیں بیت المقدس کی طرف لے جایا گیا۔ براق کی رفتار کا یہ عالم تھا کہ جہاں سوار کی نظر پڑتی تھی وہاں اس کا قدم پڑتا تھا۔ یہاں کچھ علماء کرام نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ براق صرف نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اعزاز کے طور پر آپ کو پیش کیا گیا تھا، وگرنہ آپ کو اللہ عز و جل اس کے بغیر بھی اس سے زائد تیز رفتار سے بلوا سکتا تھا۔ یا یوں کہیں کہ انبیاء کرام براق کے محتاج نہیں، ان کی رفتار تو براق سے بھی تیز ہوتی ہے۔ وہ ایک پل میں یہاں ہیں اور دوسرے پل میں وہاں۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ معراج کی رات بیت المقدس میں تمام انبیاء کرام کی امامت کروانے کے بعد آپ آسمانوں کی طرف براق پر تشریف لے جاتے ہیں، اور وہاں جن انبیاء کرام نے آپ کی امامت میں نماز پڑھی تھی وہ پہلے ہی آسمانوں پر پہنچ چکے تھے۔ سدرۃ المنتہا بیری کا ایک درخت ہے۔ اس کی جڑ چھٹے آسمان میں ہے اور اس کی شاخیں 7ویں آسمان میں پھیلی ہیں، جبکہ بلندی میں وہ 7ویں آسمان سے بھی گزر گیا ہے۔ اس کے پھل مقام ہجر کے مٹکوں جیسے اور پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح ہیں۔ مفسرین اکرام نے اس درخت کو سدرۃ المنتہا کہنے کی مختلف وجوہات بیان کی ہیں۔ ان میں سے 2 وجوہات یہ ہیں: نمبر 1، فرشتے، شہداء اور متقی لوگوں کی ارواح اس سے آگے نہیں جا سکتی، اس لیے اسے سدرۃ المنتہا کہتے ہیں۔ نمبر 2، زمین سے اوپر جانے والی چیزیں اور اوپر سے نیچے آنے والی چیزیں اس تک آ کر رک جاتی ہیں، اس لیے اسے سدرۃ المنتہا کہتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کرائی گئی تو آپ کو سدرۃ المنتہا پر لے جایا گیا، اور سدرہ چھٹے آسمان پر ہے۔ زمین سے اوپر جانے والی چیزیں سدرہ پر آ کر رک جاتی ہیں، پھر انہیں وصول کیا جاتا ہے، اور اوپر سے نیچے آنے والی چیزیں اس تک آ کر رک جاتی ہیں، پھر انہیں وصول کیا جاتا ہے۔ معراج کی رات آسمانوں کے بعد مزید قرب خاص کی طرف سفر کا آغاز ہوا۔ اس بارے میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، پھر میں سدرۃ المنتہا تک اٹھایا گیا۔ سدرۃ المنتہا
بیری کا ایک نورانی درخت ہے، اس کے پھل مٹکوں کی طرح اور پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح تھے۔ جب اسے اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم پہنچتا ہے تو متغیر ہو جاتا ہے۔ اللہ کی مخلوق میں ایسا ایک بھی نہیں جو اس کے حسن کی تعریف کر سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی فرمائی۔ جبریل علیہ السلام نے کہا یہ سدرۃ المنتہا ہے۔ وہاں 4 نہریں تھیں، 2 نہریں خفیہ تھیں اور 2 نہریں ظاہر۔ میں نے پوچھا اے جبریل یہ کیا ہے؟ عرض کیا کہ یہ خفیہ نہریں جنت کی 2 نہریں ہیں اور ظاہری نہریں وہ نیل اور فرات ہیں۔ پھر میرے سامنے بیت المعمور لایا گیا۔ اس کے بعد میرے پاس ایک برتن شراب کا، ایک برتن دودھ کا اور ایک برتن شہد کا لایا گیا۔ میں نے دودھ کا پیالہ لیا تو جبریل علیہ السلام نے کہا یہ فطرت ہے، اسی پر آپ اور آپ کی امت ہوگی۔ یوں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں اور سدرۃ المنتہا کے بعد سفر جاری رکھتے ہوئے ایک مقام پر پہنچے جسے مستوی کہا جاتا ہے۔ وہاں آپ علیہ السلام نے کلموں کے چلنے کی آوازیں سنی۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام براق پر سوار ہوئے تو اس حجاب کے پاس آئے جو اللہ تعالیٰ کے قرب خاص میں ہے۔ اچانک اس حجاب سے ایک فرشتہ نکلا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل سے فرمایا یہ کون ہے؟ حضرت جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، بطور مکان کے میں تمام مخلوق میں سب سے زیادہ قریب ہوں، لیکن اس فرشتہ کو میں نے اپنی تخلیق سے لے کر اب تک نہیں دیکھا تھا۔ یوں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سفر کو جاری رکھتے ہوئے ایک مقام سے دوسرے مقام تک، ایک حجاب سے دوسرے حجاب تک گئے، حتیٰ کہ ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں حضرت جبریل رک گئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے جبریل مجھ سے الگ نہ ہو۔ عرض کیا اے میرے آقا ہماری رسائی بس ایک معلوم مقام تک ہے، میں اگر ایک بال برابر بھی آگے جاؤں گا تو جل جاؤں گا۔ اس رات تو میں آپ کے احترام کی وجہ سے یہاں تک پہنچا ہوں، ورنہ میرا آخری ٹھکانہ سدرۃ المنتہا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے خود ہی فرمایا تھا کہ میرا آخری ٹھکانہ سدرۃ المنتہا ہے، لیکن شب معراج نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے انہیں سدرۃ المنتہا سے آگے جانے کی اجازت مل گئی۔ حضرت جبریل کے رکنے کے بعد اب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اکیلے چلے۔ آپ علیہ السلام اندھیرے والے حجابات سے گزرتے گئے، حتیٰ کہ 70,000 ایسے موٹے حجابات سے بھی تجاوز کر گئے جن میں سے ہر ایک کی طوالت 500 سال کے برابر تھی اور ہر حجاب کے درمیان 500 سال کا فاصلہ تھا۔ تو ایک مقام پر براق رک گیا۔ وہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رفرف نامی ایک سبز خیمہ ملاحظہ فرمایا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خیمے پر تشریف لے گئے اور اس کے ذریعے عرش تک پہنچے۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مزید قرب خاص کی طرف بڑھے۔ آپ علیہ السلام سے فرمایا گیا میرے قریب ہو جائیں، میرے قریب ہو جائیں، حتیٰ کہ 1000 مرتبہ فرمایا گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہر بار پکارے جانے پر ترقی کرتے گئے، حتیٰ کہ دنا کے مقام پر پہنچے، پھر مزید ترقی کرتے گئے تو فتح اللہ تک پہنچے، پھر مزید ترقی کرتے گئے حتیٰ کہ اپنی منزل قاب قوسین او ادنیٰ تک پہنچے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے قریب ہوئے۔ یہ قرب مقام و مرتبے کے اعتبار سے تھا، نہ کہ مکان کے اعتبار سے، کیونکہ اللہ پاک مکان سے پاک ہے۔ اب آپ علیہ السلام وہاں پہنچے جہاں نہ زمان تھا نہ مکان، نہ اوپر تھا نہ نیچے، نہ شمال تھا نہ جنوب، نہ مشرق تھا نہ مغرب، یہ سب نہ تھے، بس خدا کی ذات تھی اور اس کے حبیب تھے جو قرآن و حدیث میں آیا ہے، اور اس پر ہمارا ایمان ہے۔ مزید ہمیں سوچنے اور عقل دڑانے کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کیا، کیونکہ اس مرتبے کو آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے ذریعے حاصل کیا۔ سجدے میں خاص قرب ملتا ہے، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنے رب کے زیادہ قریب وہ بندہ ہوتا ہے جو سجدہ کرتا ہے۔